اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے 11ویں شریف کے بارے میں، اور جس کے نام سے 11ویں شریف کی جاتی ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آج ہم جانیں گے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے۔ 11ویں شریف قرآن میں حکم نہیں ہے، حدیثوں میں بھی حکم نہیں ہے، تو ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں، اور 11ویں شریف منانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات اور حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھی اولاد اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اچھی اولاد اسے عطا کرے۔ سب سے پہلی چیز، اچھی اولاد پیدا کرنے کی خواہش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم اچھے بنیں گے تو اسی وقت ہماری وہ دعائیں قبول ہو سکتی ہے اچھی اولاد پیدا ہونے کی۔ اولاد ماں باپ کے دونوں کے جسم کا ایک حصہ اور دونوں کی سوچ کا نام ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ کا کیا مقام تھا، کیا کیفیت تھی۔ سب سے پہلے آپ کے والد صاحب کا نام ہم جانتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ نام ہے۔ سید ابو صالح موسیٰ آپ کے والد صاحب کا نام۔ اور والد صاحب کا جو خاندان جا کر ملتا ہے امام حسن، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن، ان سے ملتا ہے خاندان جا کر حضرت سید ابو صالح کا۔ اور آپ کی ماں کا نام فاطمہ آپ کا نام ہے۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ، آپ کے والد صاحب کا نام سید ابو صالح موسیٰ تھا۔ اور آپ کی ماں کا خاندان حضرت امام حسین سے ملتا تھا۔ امام حسن سے والد صاحب کا خاندان، اور امام حسین سے آپ کے والدہ صاحبہ کا خاندان جا کر ملتا ہے۔ اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ حسنی اور حسینی پیور سید تھے۔ آپ کے سید ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ یا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اور والدہ ایک دوسرے سے کیسے ملے، دونوں کی شادی کس طرح ہوئی۔ بہت مشہور قصہ ہے۔ حضرت ابو صالح جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، ایک دریا کے راستے سے گزر رہے تھے، اور بہت آپ کو شدت کے ساتھ بھوک لگ رہی تھی، بہت بھوکے تھے، گزر رہے تھے وہاں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے پر ایک سیب پڑا ہوا تھا، بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ آپ نے وہ سیب کو اٹھا کر فوراً کھا لیا۔ سیب ختم ہوتے ہی دل میں خیال پیدا ہوا، یہ کس کا سیب تھا جو میں نے کھا لیا ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ بالکل نوجوان، ابھی نوجوان عمر ہے، اور بالکل یہ خیال پیدا ہوا، اور ایک اندر سے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا، اور سوچ پیدا ہوئی کہ میرے لیے یہ سیب کھانا جائز تھا یا نہیں تھا۔ بھوک اتنی زور سے لگ رہی تھی، میں فوراً اس کو کھا لیا، اب میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو دریا تھی اس کے کنارے پر، وہ جو کنارہ تھا اس کنارے پر ایک باغ نظر آیا۔ تو آپ اس دریا کو پار کر کر اس کنارے پر پہنچتے ہیں، اور اس باغ کے مالک سے جا کر ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید پانی میں آپ کا سیب، باغ کا سیب آپ کے گرا تھا، وہ بہتا ہوا اس کنارے پر آیا، اور میں نے اسے اٹھا کر، تیز بھوک لگ رہی تھی، کھا لیا۔ میں بہت بہت شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ بالغ جو باغ کے مالک تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کا نام ہے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سمجھ گئے حضرت عبداللہ صومعی یہ جو نوجوان ہے معمولی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اٹھا کر کھا جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں کرتا، کوئی سوچتا نہیں۔ یہ تو ابھی نوجوان ہے، اتنا سوچ رہا ہے، اور اتنا خدا کا اس کو خوف ہے، تو یہ کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی اس کو پہچان لیے۔ اس کے بعد بولے ٹھیک ہے، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ فرمایا 12 سال تک ہمارے پاس رہو، اور ہمارے نوکر بن کے رہو، کام کرتے رہو۔ 12 سال کمپلیٹ کیے، ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک کام کرتے رہے۔ اس کے بعد 12 سال کمپلیٹ ہوئے تو عبداللہ صومعی نے فرمایا ایک اور کام ہے، 12 سال ہو گئے، اب تمہیں جانا ہے، ایک اور کام ہے، اب سنو۔ وہ ایک کام کر لو گے تو تمہارا جو سیب تم نے کھایا وہ معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔
وہ کیا کام ہے سنو، میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاؤں بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرو، اس سے شادی کرو، اس سے نکاح کرو، اور شادی کرنے کے بعد 2 سال تک ہماری خدمت میں رہو۔ یہ بولو اتنی بڑی شرط، 12 سال تک ایک سیب کے بدلے میں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں اور ایک چیز کنڈیشن لگائے کہ ٹھیک ہے، وہ سیب کی سزا معاف ہونے کے لیے، وہ سیب حلال ہونے کے لیے اور ایک کام یہ کرنا ہوگا، میری ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرنا ہوگا۔ وہ لڑکی اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، وہ لڑکی کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے۔ پریشان ہے، کیا کرے؟ اللہ کا ڈر بہت زیادہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فوراً اسے بھی قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو گیا، اس کے بعد جیسے ہی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جو آپ کے والد صاحب تھے پیرانی پیر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جیسے ہی دلہن کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں، چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور عرب کی جو روایت تھی، اسلام کا جو طریقہ ہے، سلام کرتے ہوئے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وعلیکم السلام جواب آتا ہے۔ حیران بوران پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے میری بیٹی تو بہری ہے، گونگی ہے، تو یہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے اور سلام کا جواب بھی دے رہی ہے، یہ کوئی اور ہوگی شاید، بول کے واپس پلٹ کے آ گئے ان سے، آ کر ساری رات باہر گزارے۔ صبح ہونے کے بعد میں حضرت عبداللہ سومئی کے پاس گئے، جا کر تمام چیزیں عبداللہ سومئی سے فرمایا، آپ نے فرمایا تھا آپ کی لڑکی یہ تمام چیزوں کے مسئلہ ہے، اس کو اس کی آنکھیں نہیں ہے، لیکن جس روم میں مجھے بھیجا گیا، جس کمرے میں مجھے بھیجا گیا، وہاں پر تو بہت خوبصورت ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے تو آنکھ بھی ہے، اس کے تو کان بھی برابر ٹھیک سے سنائی دیتے ہیں، اسے ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، تمام چیزیں سلامت ہے اس کے۔ تو حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، میں نے اپنی لڑکی کو جو تمام چیزیں تمہیں کہی تھی وہ اس کے اندر ہے۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے اپنے آنکھوں سے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی بھی کوئی گناہ کے کام نہیں سنے، گناہ کی بات نہیں سنی اس نے اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں کو کسی نامحرم سے کبھی ٹچ ہونے نہیں دیا اس نے، وہ کبھی گناہوں کی طرف اپنے پاؤں سے چلتے ہوئے نہیں گئی، اس لیے میں اسے گنگی کہتا ہوں، بہری کہتا ہوں، اندھی کہتا ہوں، اسے لنگڑی کہتا ہوں، بغیر ہاتھ والی کہتا ہوں۔ اس لیے اتنا شاندار مقام آپ کے ماں کا تھا اور اتنا شاندار مقام آپ کے والد صاحب کا تھا، اس لیے ایسے شاندار اولاد پیدا ہوئے۔ اگر ہماری خواہش ہے ہماری اولاد اچھی ہو تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو ہم بدلیں گے تو ہی ہم امید رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے گا، انہیں بھی صحیح نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے گا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بہت اہم ضروری چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، کیونکہ اتنی بڑی داستان ہے آپ کے کرامتوں کی، آپ کی پیدائش کی، آپ کے ماں کی شان کی، کہ وقت اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اہم باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے 60 سال تک